مرحوم ابن ادریس الحلی کتاب سرائر ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ کتاب سرائر کے حصے زیارات میں شیعہ ہیں، حصے زیارات میں لکھتے ہیں کہ علی اکبر خلیفہ سوم کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے جو تاریخ مقرر کہتا ہے، جو تاریخ ہم نے بیان کی ہے وہ زیادہ واقعیت کے قریب ہے۔ اس قول کی بنا پر کربلا میں آقا علی اکبر کی عمر 27 سال تھی۔ یہ محققین کے اقوال ہیں، 27 سال تھی۔ اور علامہ ادریس حلی نے اپنی کتاب میں کتاب حج کے خاتمے پر لکھا آقا علی اکبر کے بارے میں کہ علی اکبر آقا امام سجاد سے بھی بڑے تھے، آقا امام سجاد سے بھی بڑے تھے اور زمانے خلافت عثمان میں پیدا ہوئے، اور ان کے دادا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے امیر المؤمنین نے آقا علی اکبر کی شان میں اشعار پڑھے ہیں۔ یعنی آقا علی اکبر اس دور کے ہیں جب پیدا ہوئے، اب کئی سال کے ہو چکے۔ امیر المؤمنین نے ان کی شان میں اشعار کہے ہیں۔ اب یہ اہل سنت راویوں نے بھی نقل کیے ہیں، اور شیعہ راوی کا تو عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ان اشعار کو ابی عبیدہ اور خلف بن احمد نے نقل کیا ہے آقا علی اکبر کی شان میں، کہ آقا علی اکبر کی شان میں ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ امیر المؤمنین کے اشعار اور یہ مورخین کی تاریخیں دلیل ہیں کہ حضرت آقا علی اکبر آقا امام سجاد سے بڑے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے۔ تو وہ اشعار بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب یہ روایتیں عرض کی آپ کی خدمت میں، آپ محققین جا کر دیکھیں، بعض نے کہا کہ یہ اشعار علی اکبر کی شان میں کہیں، اور بعض نے امیر المؤمنین سے نسبت دی ہے، یہ اشعار امیر المؤمنین کے۔ اب اس میں دو باتیں محتمل ہیں، یا خدا امیر المؤمنین نے یہ اشعار کہے ہیں، یا امیر المؤمنین نے ایسی باتیں کی ہیں علی اکبر کے بارے میں اور شاعروں نے اسے اپنے اشعار میں پیش کیے ہیں۔ اب بہرحال اتنی کتابوں کے حوالے سے یہ اشعار ہیں علی اکبر کی شان میں امیر المؤمنین کے، کہ اشعار یہ ہیں کہ لم تر عین نظرت مثلہ من محتف یمشی ولا ناعی۔ اشعار یہ ہے کہ کسی آنکھ نے، کسی دیکھنے والے نے ان کی نظیر نہیں دیکھی، ان کی مثال نہیں دیکھی ہے، چاہے وہ دیکھنے والا پاپیادہ راہرو ہو یا جوتے والا، یا کسی بھی چلنے والے نے۔ اب انسانوں بھی تو یا ننگے پیر چلتے ہیں یا جوتوں کے ساتھ چلنے والے ہیں، کسی بشر نے آقا علی اکبر کی نظیر نہیں دیکھی ہے۔ اب اگر ممکن ہے تو آقا امیر المؤمنین کیا اشعار ہے مسئلہ ہے، اب لوگوں نے نسبت دی ہے، کسی نے ان کی نظیر نہیں دیکھی، کسی راہرو نے، چاہے وہ پاپیادہ اور پابرہنہ راہرو ہو یا کفشدار جوتے والے، یغلی نہیں اللحم حتی اذا انضج لم یغلو علی الآکلی۔ یا علی اکبر کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ نیم پختہ خام گوشت کو اس طرح پکاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ پک جائے تاکہ کھانے والے مہمانوں کے پاس جوش نہ کھائے۔ یہ اشارے ہیں عرب میں، یہ جود و بخشش کے لیے کنایا ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اس قدر جود و بخشش رکھتا ہے کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے کھانا تیار رکھتا ہے،
اور صحیح طور پہ پکا کر تیار رکھتا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک، مہمان کو پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے اور خام نہ رہے کہ مہمان چباتے چباتے دیر نہ لگ جائے اسے. بخشش والے یہ ہوتے ہیں، نہ کہ بخشش والے یہاں بھی ہو سکتے ہیں کہ جب پکاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہیں زیادہ نہ کھائیں تو کچھ چیزیں ڈال دیں مثلا کہ نہ کھا سکیں. یہ ہماری جو بخشش ہے، یہ عقائد اکبر ہے کہ وہ مہمان کے آنے سے پہلے اس طرح پکاتے ہیں کہ مہمان کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ آپ تھوڑی دیر رکیں کھانا بس ابھی بننے والا ہے. یہ انتظار کے پہلے ہی تیار رہیں اور مکمل طور پہ وہ تیار رہیں کہ چبانے میں بھی دقت نہ ہو. یعنی اشعار یہ ہے. تو لہذا تیسرے شعر میں فرمایا کان اذا شبت له نار یوقدها بالشرف القابل. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کی عادت یہ ہے کہ جب کبھی آگ بھڑکاتا ہے تو اپنی بزرگواری کے سبب خوب بھڑکاتا ہے، شعلہ کر دیتا ہے آگ کو. یعنی چیئے کس لیے یہ بھی کنایا ہے، یہ ابھی عرض کروں گا کہ خدمت میں کس لیے آگ بھڑکاتے تھے. عرب میں یہ تاکہ مہمان نواز انسان چھتوں پہ آگ لگاتے تھے کہ دور دور سے دیکھیں کہ جو بھی بھوکا ہو پیاسا ہو جو بھی مسافر ہو درمندہ وہ ادھر آ جائیں. تو ایک بزرگوار شاہد اکبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح بھڑکاتے، اپنی بزرگواری سے خوب بھڑکاتے تھے. کس لیے کیما یراہا باعث مرمل او فرد حج لیس بآہل، تاکہ تہیداس مسکین اور قوم قبیلے سے رہ جانے والے درماندہ مسافر ان شعلوں کو دیکھ کر آ جائیں. سخاوت عقائد اکبر کے بارے میں. اب اس کی وضاحت عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ. اس کی وضاحت والوں نے لکھا کہ عربوں کی عادت یہ تھی، آج بھی ہیں جاتے ظاہرین کربلا عراق میں کس قدر مہمان نوازے. یہ لکھا ہے ان اشعار کی وضاحت میں کہ عربوں کی عادت یہ تھی الذین یحبون الضیف، وہ مہمانوں سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، محبت کرتے تھے. وَيُبَالِغُونَ فِي اِكْرَامِهِ، اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں زیادہ مبالغہ کرتے تھے. یعنی ہماری اصطلاح کہتے ہیں حد سے گزر جاتے تھے مہمانوں کی مہمان نوازی میں. اس قدر مہمان نواز سال پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ جب ہم گئے اربعین کے لیے پیادہ روی تو ایک شخص نے روکا ہمیں، اس قدر اصرار کیا کہ ہمارے گھر جائیں کھانا کھا کے جائیں. کہ جب ہم نے انکار کیا بالآخر اس نے چاقو نکالا. یعنی اس حد تک مبالغہ کہ آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے، حتی ڈراتے ہیں کہ ہم اگر کھانا کھایا کریں. ان مبالغہ اس طرح سے اس حد تک وہ لوگ بے برداشت ہو جاتے ہیں جب مہمان انکار کرتے ہیں. یہ چیزیں آج بھی ہزاروں زائرین دیکھ چکے ہیں ان کی مہمان نوازی. تو ان کی عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے. ان یشعلوا نارا فوق البیوت، گھروں کے اوپر آگ جلاتے تھے. فی الصیف والشتاء، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. کس لیے؟ فی اللیال المظلمہ، تاریک راتوں میں. اب جب چاند نہ ہو، چاندنی نہ ہو، روشنی نہ ہو تو بجلی کا تو انتظام ہے، آگ جلاتے تھے. حتی اذا جاءہم ضیف من بعید، تاکہ دور دور سے مہمان ان کے پاس آ جائے. لہذا گھروں کی چھتوں پہ جا کے شعلے بھڑکاتے تھے کہ آ جائیں. فی اللیل المظلم، تاریک راتوں میں. فتلک النار یحتدی الطریق الی المضیف، تاکہ یہ آگ رہنمائی کرے کہ یہاں مہمان خانہ ہے.
مہمان سرا ادھر ہے، آ جائیں، ولا یتعصب، تاکہ کوئی مسافر واپس نہ جائے، دیکھیں کہ یہاں پہ تاریخ ہے، یہاں کہاں جائیں، واپس نہ جائیں، اس آپ کو دیکھیں اور آ جائیں، ولا یضل الطریق، راستہ گم نہ کرے، یہ نشانی ہوتی تھی، وَيُسَمُّونَهَا نَارِ الْقُرَىٰ، اب ایسے اشخاص کو جو اپنی چھتوں پہ چھت پہ آگ لگاتے تھے، آگ جلاتے تھے، شعلے بھڑکاتے تھے تاکہ مہمان آ جائے، اس شخص کو نار القرىٰ لقب دیتے تھے کہ شعلوں والی ہستی، شعلوں والا شخص، نار القرىٰ۔ اور لکھا کہ وَكَانَ عَلِيٌّ الْأَكْبَرُ علیہ السلام من غایت حبہ للضیف، اور آقا علی اکبر تو بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نوازی فرماتے تھے، وَإِكْرَامِهِ لَوْ إِذَا أَشْعَلَ النَّارَ فَوْقَ بَيْتِهِ، جب آقا علی اکبر اپنے گھر کی چھت پہ آگ جلاتے تھے مہمانوں کے، اشعلها کثیراً، تو بہت زیادہ آگ بھڑکاتے تھے، دوسروں سے بھی زیادہ شعلے بلند ہو جائیں، وفی غایت الاشتعال، نہایت زیادہ شعلہ ور کرتے تھے اسے، لکی یراہ البائس، تاکہ ہر بے نوا دیکھ لے۔ سیرت آقا علی اکبر یہ ہے، ہر جوان جسے نسبت ہے آقا علی اکبر سے، وہ اپنے گریبان میں جان کرتے تھے تاکہ ہر بے نوا دیکھ لے، والمسکین، ہر مسکین دیکھ لے، والمرمل، اور ہر دھرماندہ دیکھے، والیتیم، ہر یتیم دیکھ لے اس آپ کو، وینزل فی دارہ علی طعامہ، تاکہ ان کے گھر آ کر کھانا کھائیں۔ سیرت اہل بیت یہ ہے، منتظر جوان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، آقا امام زمان کے منتظر جوانوں کی یہی خصوصیت ہونی چاہیے، حد درجہ مہمان نواز ہو۔ آقا امیر المومنین کے سے منسوب ان اشعار میں، تیسرے اشعار میں یہ لکھا کہ اعنی، یہ جو خصوصیات میں نے بیان کی ہیں، میری مراد کون ہے؟ فرعنی ابن لیلہ ذا الصدع والندى، میری مراد فرزند لیلہ ہے، فرزند حضرت لیلہ جو صاحب جود و بخشش ہے، یعنی آقا علی اکبر۔ اعنی ابن بنت الحسب الفاضل، میری مراد وہ بیٹا ہے جو عالی نسب اور حسب نسب میں عالی ترین مقام ہے، جس کا حسب نسب بہت عالی ہے۔ وَلَا يُؤْثِرُ الدُّنْيَا، یہ سبب وہ جود بخشش آقا علی اکبر کی، اور یہ سبب ان اشعار میں، وَلَا يُؤْثِرُ الدُّنْيَا عَلَى دِينِهِ، آقا علی اکبر یہ بیٹا، آقا امیر المومنین اپنے پوتے کے بارے میں کہ یہ جوان، یہ جب جوان ہوگا یہ دین پر دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دے گا، وَلَا يُؤْثِرُ الدُّنْيَا عَلَى دِينِهِ وَلَا يَبِيعُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور کبھی حق کے عوض باطل کو نہیں خریدے گا، حق کو بیچ کر باطل کو نہیں خریدے گا، باطل کے طرفدار نہیں۔ اسی سخاوت مندی اور مہمان نوازی کی وجہ سے آقا علی اکبر کو لقب ملا نار القرىٰ، شعلوں والے ہستی، صاحب آتش فروزان، ان کا لقب ہے۔ جب تمام خوبیاں کسی انسان میں جمع ہو جائیں، ساری خوبیاں جمع ہو جائیں، تو ان کے دو صفات شدت سے پیدا ہو جاتی ہیں، دو خاص صفتیں شدید پیدا ہو جاتی ہیں، ایک صفت جاذبہ ہے اور ایک صفت دافعہ۔ جذب کرنے والوں کو نہایت ہی جذب کرتے ہیں اور دفع کرنے والوں کو نہایت ہی دفع کرتے ہیں، اور یہ خوبی قرآن میں پیغمبر اسلام اور ان کے افراد اور اصحاب کے لیے بیان کیا ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
جو پیغمبر کے ساتھی ہیں کفار پہ سخت گیر ہیں، مومن کے لیے آپس میں مہربان. کہ حضرت اقبال نے یہ فرمایا کہ ہو حلقہ یارا تم بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ دافعہ و جاذبہ، یہ دونوں چیزیں شدت سے پیدا ہو جاتی ہیں. تو جاذبہ و دافعہ علی پڑھیں، شیخ علی کتاب. تو یہ جاذبہ و دافعہ شدت اختیار کر جاتی ہے. جب آپ میں ایمان کامل ہو جائے، اعمال درست ہو جائے، آپ میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ دین خدا اور اہل بیت کی نسبت شدید جاذبہ رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں کی نسبت شدید دافعہ رکھتے ہیں. اور جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں ان میں جذب و دفع کی قوت کمزور ہو جاتی ہے. وہ مسجد میں بھی ہے، دونوں بازو میں بھی ہے، نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے، دونوں کمزور ہیں. وہ عزاداری بھی ہیں اور گناہ کار بھی، دونوں میں. ناچنے والی محفلوں میں بھی ہے، ناچیں گے بھی، سینہ زن بھی ہے، زنجیر زن بھی ہے، کیونکہ جاذبہ و دافعہ کمزور ہے. کبھی ادھر جذب ہو جاتے ہیں کبھی ادھر، تو دافعے کی قوت کمزور ہوتی ہے. عوامر المؤمنین میں جس شدت سے یہ چیزیں جاذبہ و دافعہ ان کے اندر بہت شدت سے پائی جاتی، اب علی اکبر کے اندر یہ چیزیں جب خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ جاذبہ و دافعہ تمام خوبیوں کے خلاصے کے طور پر انسان میں ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ دونوں صفات اولیاء الہی میں شدت سے پائی جاتی ہیں. قوہ جاذبہ الہی ایک ایسی نشانی ہوتی ہے دوسروں کی نسبت زیادہ مہربان ہونا، مہمان نواز ہونا اور اکرام الضیف، مہمانوں کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا اس کی جاذبے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جاذبہ دینی، جاذبہ الہی، جاذبہ ولائی شدید ہے. یہ شخص اہل بیت میں تمام اہل بیت شدت سے مہمان نواز ہوتے ہیں، شدید مہمان نواز. حتیٰ کہ قاتل ابا علی اکبر کے ساتھ آقا امام سجاد کا رویہ آپ نے گھڑ دیا، دیکھا کہ مجھے پتا ہے تو میرے بھائی کا ساتھ دے گا، لیکن ہمارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. آقا امیر المومنین کو دیکھا کہ یہ جو شربت ہے، یہ جو دودھ ہے، اسے بھی پلا لے. ابن مجم کو بھی شدید مہمان نواز ہوتے ہیں. یہ جاذبہ اسی وجہ سے. اب تمام اولاد ائمہ اطہار میں، امام صاحبوں میں، مثلا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے. آقا امام حسن کو کریم اہل بیت کہتے ہیں. اس میں بھی یہی مہمان نوازی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. تو بعض کو کریم، سخی اور صاحب جود و بخشش بتایا گیا ہے، لیکن کسی بھی امام ظالم کا لقب نار القرآن نہیں رکھا گیا سوائے آقا علیہ السلام. یعنی شدید مہمان نواز تھے.